انفسہم گواہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانوا کافرین کہ وہ تو کیا تھے ہم کافر تھے وہ تو انکار کیا کرتے تھے اللہ کے احکام کا کیا کرتے تھے ہاں یہ انکار ہی تو ہے نا قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا آپ سمجھا دیں مجھے کیا مطلب ہے بھائی ہاں بھائی کوئی ایک آپ کسی فیلڈ کے اندر ہے کسی بھی محکمے میں ہے کوئی بھی شعبہ ہے آپ کا کوئی بھی آپ کا شعبہ ہے آپ استاد ہیں شاگرد ہیں آپ کا وہ آپ کی بات نہیں آپ کو کہتے ہیں جی میں آپ میرے استاد ہیں کیا مطلب ہے اس کا استاد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ استاد کی مان کر چلوں گا استاد کی اور اگر استاد کی نہ مانے تو کیا وہ استاد اس پر خوش ہوتے ہیں وہ استاد اس کو کہتا ہے ہاں میں تو میرے شاگرد ہیں ہاں جی تھوڑے سنا رہے کام میں چھین جاتی اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے شیر خان صاحب جاگ رہے ہیں اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا اللہ کی مان کر چلنا محمد الرسول اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ کی سنت آپ کے طریقے کے مطابق آپ کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے قرآن کے احکام مان کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنا یہ ہے اور اگر اس میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیں ہاں جی کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ماننا محمد کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنا قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے قرآن کی مان کر چلنا کیا آپ چل رہے ہیں اللہ اکبر ذالک اچھا اللہ رسول کیوں بھیجتے ہیں یہ رسول کیوں آتے ہیں کیا مقصد ہے ان کا اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ذالک یہ رسولوں کی آمد کا مقصد یہ ہے عبد الباسط کیا ہوا ہے ادھر اس کو ذرا نہیں یہ اس کو چھوٹے کا نام کیا ہے ادھر میں اس چیز کو نیت ختم کرنی ہے اس کو میرے پاس بھیج ادھر آؤ ادھر آؤ شاباش کیا ہوا ہے نیند آ رہی ہے یہ مارکر لو نا یہ پینسل وہ ادھر لکھو اس کے اوپر وہ پٹی کے اوپر لکھو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لکھو وہاں پر ہاں جی ذالکا یہ رسول بھیجنے کے لکھنا ہے جو میں لکھوا رہا ہوں یا ذالکا علم یکر ربک مہلک القرى بظلم یہ رسول اللہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اللہ علم یکر ربک کہ نہ ہو تیرا رب مہلک ہلاک کرنے والا القرى کسی بستی کو بظلم اس کی نافرمانی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اور بستی والے بے خبر ہوں یعنی بستی والے ظلم کرتے رہے نافرمانی کرتے رہے اور ان کے نافرمانیوں کو کے متعلق انہیں کوئی بتانے والا نہ ہو کہ یہ تم کام تو کر رہے ہو اس سے کیا ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے نقصان ہو جائے گا کوئی بتانے والا نہ ہو اور پھر اللہ اس کو پکڑ لے ایسا اللہ نہیں کرتا اللہ کسی بھی بستی کو کسی قوم کو بے خبری کے اندر عذاب نہیں دیتے اللہ رسول ضرور بھیجتے ہیں انہیں پیغام پہنچانے والا اللہ کی طرف سے انہیں خبردار کرنے والا ضرور ان کے پاس آتا ہے اور انہیں آ کر خبردار کرتا ہے خبردار کرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر کیا آتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے یہ رسولوں کی آمد کا مقصد ہے تاکہ کسی بھی قوم کو کسی بستی کو اللہ بے خبری کے اندر ہلاک نہ کرے تاکہ حجت کام ہو جائے حجت کیا ہو جائے قائم ہو جائے کل قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہاں تاکہ کوئی یہ سوال یہ کوئی اعتراض
نہ کر سکے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے اعمال کے سبب. جیسا عمل کرے گا نیک بندہ ہے تو ان کے بھی کیا ہیں درجے ہیں, اور برے اعمال کرنے والوں کے بھی کیا ہیں درجے ہیں. اگر نیکیاں کرنے والا کیا ہے اس کی تھوڑی, اس کی زیادہ, اس کی اس سے زیادہ, اس کی اس سے زیادہ, تو اسی طرح یہ کیا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین والسابقون السابقون. 2 درجے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. ہاں صدیق بھائی کتنے درجے ذکر کیے کہاں پر؟ سورۃ واقعہ کے اندر. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے یہ نیک لوگ ہیں, اور والسابقون کیا ہے سبقت لے جانے والے, 1 نمبر اول نمبر پر آنے والے. یہ کون ہیں؟ یہ ہر ان کی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. کس کی مرضی کے مطابق گزارتے؟ اور وہ ہیں عباد الرحمن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ. اسی طرح گناہگاروں کے بھی درجے ہیں. کسی کے گناہ کیا ہوں گے کم, اس سے زیادہ, اس سے زیادہ. اسی طرح نیک لوگوں کے بھی درجات ہیں, گناہگاروں کا بھی کیا ہے. اسی طرح انہیں جو بدلہ ملے گا, جو سزا ملے گی, نیکوں کو نیکی کا بدلہ, بروں کو برائی کی سزا, وہ بھی اس حساب سے ہوگی. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں ان کے کاموں سے تیرا رب غافل بے خبر نہیں ہے. میں اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی حرکت کر رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, جو کچھ حرکت اور سکون کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے کیا ہے بالکل سامنے, اسے کو پوشیدہ نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ تیرا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے. 2 چیزیں اللہ ذکر کرتی ہیں, دو صفتیں, عذاب کی بھی اور رحمت کی بھی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ تیرا رب بے پرواہ ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. ذو الرحمہ رحمت والا ہے. إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے نا تمہیں کیا کر دے ختم کر دے, تمہیں لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ اور تمہارے بعد جسے وہ چاہے لے آئے. تمہارا نائب کسی جسے چاہے وہ کیا کرے کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین اور جیسے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے پہلی کسی اور قوم کی اولاد بنا کر, ہم بھی کیا ہیں اولاد ہے نا, ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی ہے نا. تو انہوں نے نافرمانی کی, کہ مثال کے طور پر قوم عاد نے کی, قوم سمود نے کی, لوط علیہ السلام کی قوم نے کی, ہاں یوسف علیہ السلام کی قوم نے کی, ہارون علیہ السلام کی قوم نے کی, شعیب علیہ السلام کی قوم نے کی. اللہ نے کیا کر دیا ختم. اللہ اور قوم لے اور قوم لے اور لے اور لے, چلتے چلتے سلسلہ میرا اور آپ تک پہنچ گیا. اور آج اگر ہم اس کی نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں تو ختم کر کے کوئی اور لے آئے. وہ تو قادر ہے, کوئی اسے روک سکتا ہے, کوئی روک سکتا ہے. انما توعدون لآت بے شک جس عذاب سے اور جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا لآت کیا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے, یقیناً آنے والی ہے. لآت البتہ وہ آنے والی ہے. یہ یقیناً کا معنی کہاں سے ہے لآت, یہ البتہ لام تاکید کے لیے یقیناً وہ آنے والی ہے. یہ مذاق نہیں ہے جی حافظ کرم داس صاحب, یہ مذاق نہیں ہے کہ اے جہاں میٹھا اگلا کہ ٹھٹھا, اے مذاق نہیں ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. اللہ جس عذاب سے جس قیامت سے تمہیں ڈراتا ہے, جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے, وہ وقت آنے والا ہے, آنے والا ہے, آنے والا ہے. وما انتم بمعجزین اور تم اس سے روکنے والے, تم اللہ کو روکنے والے, اللہ کے عذاب سے, عذاب کو آنے سے, قیامت کو آنے سے, قیامت کے آنے سے تم اس کو روکنے والے. کوئی بھی تم میں سے نہ تو قیامت سے بھاگ سکتا ہے نہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
اور جنات و انسان اور جن و انس کی جماعتوں، کیا تم اللہ کے زمین و آسمان سے نکل سکتے ہو؟ نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ اگر بھاگ سکتے ہو تو. لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے الا بسلطان، مگر زور کے ساتھ. تم اگر اللہ سے زیادہ طاقتور ہو تو بھاگ سکتے ہو، ورنہ جب نہیں بھاگ سکتے، نہیں بھاگ سکتے تو پھر اس سے کیا کر لیں؟ صلح کر لیں، صلح کر لیں نا، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ کی مان کر چلو، تو وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہے گا، اور جو تم چاہو گے وہ بھی ہو جائے گا. ہونا تو وہی ہے جو اس نے چاہنا ہے. جو مرضی کر لو، اللہ کی مرضی کے برعکس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان یمسسک اللہ بضر، ہاں جی حافظ صاحب، حافظ صاحب کتنے بیٹھے حافظ؟ 1 2. ان یمسسک اللہ بضر، اللہ اگر تمہیں تکلیف پہنچے، کنڈے نال ایک چھوٹا جا کنڈا چبو کے بھی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس تکلیف کو کوئی روکنے والا، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، تجھ سے اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا. بس اوقات ایسا ہو گیا کہ چھوٹا جا کنڈا لگا ہے، وہ کنڈا کینسر کا سبب بن گیا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بس اوقات ایسا ہوا کہ جسم کے پورے جسم چھلنی ہو گیا ہے، وہ تو کھلو کے برسٹ مارے نے اور اپنی طرف وہ مار کے چلے گئے، اللہ نے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے، زندہ اس کو کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی انسان کے اختیار میں، کسی جن کے اختیار میں، کسی فرشتے کے اختیار میں، کسی مخلوق کے اختیار میں، اللہ کی قسم نہ میرا اور آپ کا نفع ہے نہ نقصان ہے. سارے نفعوں کا مالک بھی اللہ اور سارے نقصان دینے والا بھی اللہ، نقصان دور کرنے والا بھی اللہ، نفع کے اندر نفع دینے والا بھی مزید اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ترقی پہ جا رہا ہے، یک دم جناب علی اللہ نے اس کی رسی کھینچی، وہ نیچے گر گیا. مارکیٹ جناب علی اتنا مشہور سی، کاروباری اعتبار نہ جناب بڑا، اور یک دم گریا تو انج گریا کہ اپنے آپ کو سنبھالنے جوگا بھی ان کو نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنے جوگا بھی نہیں. سمجھ آ رہی؟ ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اگر ہم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو اللہ کی قسم اللہ اس دنیا کے اندر بھی مجھے اور آپ کو چین، سکون اور امن نصیب کریں گے، اور آخرت قبر جو جس کی پہلی منزل ہے، وہ قبر بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ روشن ہوگی. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.